بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی بات ہے چینل کی طرف سے میں اپنے دوستوں کے لیے آج سورۃ الفیل اور سورۃ الفیل کا ترجمہ اور سورۃ الفیل کے اندر اللہ رب العزت نے جو اصحاب فیل کا واقعہ ذکر فرمایا ہے اس کو بیان فرماؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفیل یہ مکیہ ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، نہ دیکھا کیسا کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں سے۔ الم یجعل کیدہم فی تغلیل، نہ کر دیا ان کا داؤ غلط۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور بھیجے ان پر اڑتے جانور تنگ تنگ۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، پھینکتے ان پر پتھریاں کھنگر کی۔ فجعلہم کعصف مأکول، پھر کر ڈالا ان کو جیسے بھس کھایا ہوا۔ یہ سورۃ الفیل کا ترجمہ ہوا۔ اب قصہ اصحاب فیل بیان ہو رہا ہے، توجہ اور دھیان سے سنیے گا۔ قصہ اصحاب فیل، یہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50-55 روز پہلے کا پیش آنے والا عظیم تاریخی واقعہ ہے، جو ایک طرف قدرت خداوندی کا نمونہ ہے تو دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کی بھی پیش آنے والی نشانی یا بشارت ہے، جس کو شریعت کی اصطلاح میں ارہاز کہا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور ظہور قدسی کا ایک غیبی اشارہ اور اعلان تھا، اور اس نسبت سے کہ باعث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور قدسی قریش میں ہو رہا تھا۔ اس قصے سے من جانب اللہ قریش کی بھی غیبی مدد و نصرت تھی، کیونکہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ و خاندان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قبلے کا متولی اور محافظ ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ، اور ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات، اور مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ ملک یمن میں جب وہاں کا بادشاہ ذو نواس قوم حمیر کا آخری بادشاہ یہودی ہو گیا، اور بہت سے لوگوں کو بھی زبردستی یہودی بنا لیا، اور تعصب کی وجہ سے نجران کا عیسائیوں کو، جو اس وقت صحیح عیسوی مذہب کے متبع تھے، ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، حتیٰ کہ خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھروائی، اور جس نے اس کا مذہب قبول نہ کیا اس کو اس بہکتی ہوئی آگ میں جھونکنا شروع کر دیا۔ اور یہی وہ مظالم تھے جن کا ذکر سورہ والسماء ذات البروج میں گزر چکا ہے۔ اس ظالم بادشاہ نے انجیل بھی جلا دی، تو کچھ لوگ جلی ہوئی انجیل کا نسخہ لے کر شاہ روم قیصر کے پاس پہنچے اور اس سے مدد طلب کی۔ شاہ قیصر نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو، جو اس کا تابع تھا، ان لوگوں کی مدد کے لیے لکھا۔ نجاشی نے ابرہہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا تاکہ ذو نواس کی سلطنت کو تباہ کر دیا جائے۔ اس نے یمن کی یہ سلطنت جو ذو نواس کی تھی اس کو ختم کر دیا، اور خود اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یمن کا بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ شخص نہایت ہی عیاش اور شہوت پرست تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں تمام اطراف و اکناف کے لوگ زیارت و عبادت کی نیت سے جاتے ہیں، تو اس نے بیت اللہ کی عظمت و برتری ختم کرنے کے لیے شہر صنعاء یمن میں ایک کنیسہ گرجا تعمیر کرایا، جس میں ہر طرح کی تعمیری زیبائش اور آرائش رکھی تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر فریفتہ ہو جائیں اور بیت اللہ کو چھوڑ دیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے وقت سے جو حج بیت اللہ کا دستور عرب میں چلا آ رہا تھا، اس کے بجائے صنعاء کے کعبہ کا حج یا میلہ ہونے لگے،
اور حکم جاری کر دیا کہ کوئی شخص مکہ نہ جائے، اسی کعبے کا حج کیا کرے۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی مقبولیت اس مصنوعی کعبے میں کہاں سے آ سکتی تھی؟ اس کا کوئی اثر نہ پڑا اور بدستور اہل عرب و یمن مکہ مکرمہ ہی جاتے رہے۔ اہل مکہ کو ظاہر ہے کہ اس پر غیظ و غضب اور ناگواری ہونی ہی چاہیے تھی، تو اس جذبے سے کسی جاروب کش نے جو عرب یا مکہ کا تھا اس کنیسے میں پخانہ کر کے اس کو جگہ جگہ سے آلودہ کر دیا۔ پھر چند روز بعد اس میں آگ لگ گئی، یا بقول بعض مؤرخین بیت اللہ کی محبت میں معمور کسی شخص نے رات کے وقت آگ لگا دی۔ جب حالات کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ آگ بھی مکہ کے لوگوں نے لگائی ہے۔ تو ابرہہ بادشاہ نے غصے میں آ کر ایک لشکر جرار تیار کیا جو بڑے طاقتور ہاتھیوں پر بھی مشتمل تھا، اور یہ ہاتھیوں کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبۃ اللہ کو ڈھا دیا جائے، اور راستے میں جو قبیلہ بھی عرب کے قبائل میں سے مزاحمت کرتا اس کو تہ تیغ کر دیتا۔ تہ تیغ کرتا ہوا مکہ کی طرف اپنے لشکر کو رواں دواں رکھا، یہاں تک کہ جب یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب، بعض روایات میں ہے 9-10 میل کی مسافت پر تھا، تو اطراف مکہ مکرمہ میں جو مویشی بھی جنگلوں میں چرتے نظر آئے، ابرہہ کا لشکر ان کو بھی پکڑنے لگا۔ اسی میں عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد دادا تھے، ان کے بھی 200 اونٹ پکڑ لیے۔ اس وقت عبد المطلب ہی قریش کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا، اور تم لوگ مکہ خالی کر کے میدانوں میں نکل جاؤ۔ اس کے بعد عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو اپنے ہمراہ لے کر ابرہہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اطلاع کرائی، ابرہہ نے بڑی ہی عزت سے استقبال کیا۔ عبد المطلب حسن و جمال کا پیکر تھے، وقار و عظمت اور ہیبت ان پر برستی تھی، اور اللہ نے ان کو ایسی وجاہت اور دبدبہ عطا کیا تھا کہ دیکھنے والا دیکھتے ہی مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور کیوں نہ ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صلب سے وہ نبی ذی شان و ذی وقار پیدا کرنے والا تھا جس کو اللہ رب العزت نے یہ وصف عطا فرمایا تھا کہ اعطیت الرعب بمصیرۃ شہر، کہ مجھے 1 ماہ کی مسافت سے رعب عطا کیا گیا ہے کہ میں دشمن سے اس قدر فاصلے پر ہوں گا تو اس بعد کے باوجود اس کے دل پر رعب طاری ہوگا اور وہ ہیبت زدہ ہو جائے گا۔ تو ابرہہ اس قدر مرعوب ہوا کہ عبد المطلب کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھانا تو گوارا نہ کیا، البتہ خود تخت سے نیچے اتر کر فرش پر بیٹھا اور ان کو اپنے ساتھ برابر میں بٹھایا۔ دوران گفتگو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کا ذکر کیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ابرہہ نے تعجب کے ساتھ کہا کہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ تم نے اپنے اونٹوں کو تو چھوڑ دینے کا ذکر کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا کعبہ اور دین و مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا، حالانکہ یہ مسئلہ بڑا اہم تھا اور تم کو اسی کی فکر چاہیے تھی۔ عبد المطلب نے جواب دیا، انا رب الابل وللبیت رب سمینعہ، کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، لہٰذا میں جس کا مالک ہوں میں نے اس کی فکر کی اور اس کا ذکر کیا، اور کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی اس کا رب ہے تو وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دینے کا حکم دیا۔ یہ تمام اونٹوں کو لے آئے اور خانہ کعبہ کی نظر کر دیے، اور بیت اللہ کے دروازے پر آ کر گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، یہ تو تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ یہ دشمن ہاتھیوں کا لشکر عظیم لے کر آئے ہیں اور تیرے حرم کو برباد کرنے کا قصد لے کر آئے ہیں، اور اپنی جہالت سے انہوں نے تیری عظمت و جلال کو نہیں سمجھا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہوئے ہی تھے اور ادھر ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ یکا یک پرندوں کے غول نظر آئے۔
ہر ایک پرندے کی چونچ اور پنچوں میں 3 کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنی شروع ہو گئی۔ قدرت کی طرف سے پھینکی جانے والی یہ کنکریاں گولیوں سے بھی شدید کام کر رہی تھیں، ہر ایک کے سر پر گرتی اور نیچے سے نکل جاتی، اور جس پر وہ کنکری گرتی وہ ختم ہو جاتا۔ اس طرح تمام لشکر تباہ ہو گیا، خواہ وہ انسان ہو یا حیوان۔ اور روایات میں ہے کہ ابرہا کے بدن پر چیچک جیسے آبلے نمودار ہو گئے، اور اس کا تمام بدن اس سے سڑ گیا، اور جسم کے تمام حصوں سے خون اور پیپ بہنے لگا۔ بالآخر ایک ایک حصہ کٹ کٹ کر گرتا گیا، یہاں تک کہ سینہ پھٹ گیا اور اسی میں مر گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوا کہ یہ جگہ جہاں ابرہا کا لشکر ہلاک کیا گیا وادی محصر تھی، جو مزدلفہ اور مینا کے درمیان واقع ہے، یا بقول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وادی صفاح تھی۔ یہ کنکریاں عالم غیب کی تھی جو غضب الہی برسانے کے لیے اصحاب فیل پر برسائی گئی۔ ان کنکریوں کا ہر ایک کے پار نکل جانا قدرت الہی پر ایمان رکھنے والے کے لیے ذرہ برابر بھی قابل تردد چیز نہیں۔ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔